نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پارٹ 7۔ مصنف شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مضامین: حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی، مسجد قباء، مسجد الجمعہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام، حضور کے اہل و عیال مدینہ شریف میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم، مسجد نبوی کی تعمیر، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے مکانات، مہاجرین کے گھر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی، اذان کی ابتدا، انصار و مہاجر بھائی بھائی رضی اللہ تعالی عنہم، یہودیوں سے معاہدہ، مدینہ شریف کے لیے دعا، حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، نمازوں کی رکعت میں اضافہ، 3 جاں نثاروں کی وفات، وصال مبارک۔ صفحہ 140 سے 156 تک، اور مضامین کو اردو اور انگلش میں ڈسکرپشن میں ضرور پڑھے۔ اے روزہ، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی، تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لافانی کے ایک جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی، دعائے یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، جلال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھٹا باب، ہجرت کا پہلا سال، ہجری 1۔ مسجد قباء۔ قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھے۔ اسی جگہ آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور جس کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ بے شک
وہ مسجد کے پہلی ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ 9واں سورہ سورہ توبہ، پارہ 11واں، یعتذرون، آیت 108، ترجمہ کنز الایمان۔ مصنف علیہ رحمہ کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ تعالی پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ خود آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا، اور اگر آپ کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھائیں گے، تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی دل جوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگا اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ آواز ملا کر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے کہ افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ وفاء الوفا، جلد 1، صفحہ 180۔ مسجد الجمعہ، 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو الجبار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک 2 رویہ صفیں باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستہ میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ
پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر چاند طلوع ہو گیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، آپ وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے، آپ نے مدینہ کو مشرف فرما دیا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے، اے بہترین دعوت دینے والے۔ فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرقاع فعلیک اللہ صلی ما سعی للہ ساعی، تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمت نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہے۔ مدینہ شریف کی ننھی بچیاں جوش مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھے کہ نحن جوارم من نبی نجاری یا حبذا محمد من جار، ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہے، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہوں؟ تو بچیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں جی ہاں۔ یہ سن کر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 359 تا 360۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینہ شریف کی گلیوں میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 65۔ ابو ایوب انصاری کا مکان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام قبائل انصار جو راستہ میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشے، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ
جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ اسی جگہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے۔ کھانے میں جہاں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جان نثاری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا تو اس اندیشہ سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی مگر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذرا برابر تکلیف پہنچ جائے یہ گوارہ نہ کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ زرقانی علی المحائب جلد 1 صفحہ 357 وغیرہ۔ یمن کا بادشاہ طب اول اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یعنی پہلے یمن کا بادشاہ طب اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حاکم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں
اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کرواؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار معدہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر آفاقہ نہ ہوا، یعنی اچھا نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادہ سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور معدہ بہنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھے ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ یعنی وعدہ کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو یعنی قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا اور وصیت کر دی کہ جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہی رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اسی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تک تمہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلیں میرا یہ خط محفوظ رکھے حتیٰ کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا اور وہ خط
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا، ترجمہ: کم ترین مخلوق طب اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہے، جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلٍ ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، اور جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی ثنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ منورہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جونک در جونک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبے نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا، یعنی ان کی ملکیت میں تھا۔ اسی میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھ گئی یا ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ حضور کو شاہ یمن طبے کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور رحمت عالم غائبدہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں محمد الرسول اللہ ہوں، جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ یمن کا
جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی تبے کو آفری و شباس ہے۔ میزان الادیان صفحہ 171 اور کتاب المستظرف اور حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عساکر۔ سبق: ہمارے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض پایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگلی اور پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کی سجاوٹ اور مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا خود ہی کیوں بدعتی نہ ہوگا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرنے والے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رود۔ ہجرت کا پہلا سال قسم قسم کے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہے، مگر ان میں سے چند بڑے بڑے واقعات کو نہایت اختصار کے ساتھ ہم تحریر کرتے ہیں اور آپ سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے اور لوگ جوق در جوق ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وعظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے لوگو، اسلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ 4 بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف با اسلام ہو گیا۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ شریف کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 66 و بخاری وغیرہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل و عیال مدینہ شریف میں رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ شریف لائے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ شریف لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نہ آ سکے کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھے۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھے۔ یہ سب لوگ مدینہ شریف آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 72۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکے، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت اجر و ثواب لیں گے۔ مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی، لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ
68۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ خود رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجس کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ بخاری جلد 1 صفحہ 61۔ اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی جدید و توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اس چبوترا کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترا پر سوتے بیٹھتے تھے، اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 59۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے مکانات۔ مسجد نبوی کے متصل ہی آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نکاح میں تھے، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئی تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10 ہاتھ لمبے، 6 7 ہاتھ چوڑے کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں کواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ طبقات ابن سعد وغیرہ۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کاشانہ نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دربانی جبریل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ اللہ اللہ، وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشین بنایا، اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دی۔ اعلی حضرت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارہ نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہر رہتی تھی، انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لغام عطا فرما دی۔ مجدد و دین و ملت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہے، اس کی حرم سراں کا یہ عالم، اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھا ہے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہان کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مہاجرین کے گھر، مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی قرب و جوار میں انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دی، اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور ہبہ کے نظر کیا، اس خوش نصیب کا نام نامی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی یعنی پہلے ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ شریف میں ہوئی۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ مدارج النبوہ
جلد 2 صفحہ 70۔ اذان کی ابتدا۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلہ میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کرے۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اس قسم کے خواب نظر آئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ یعنی اللہ کے جانب سے سمجھ کر قبول فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہو گیا۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 376 و بخاری۔ انصار و مہاجر بھائی بھائی۔ حضرات مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ شریف آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت و بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازو کی کمائی کھانے کے عادی تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت بھائی چارہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے، اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ چنانچہ
مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہے۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ حد ہو گئی کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری جو حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کرے میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لے۔ اللہ اکبر! اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ ایثار ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی۔ مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا کہ یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے مدینہ شریف کے مشہور بازار قینقاع یا قینقاع کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصہ میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کہ 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ بخاری باب الولیمہ ولو بشہ صفحہ 777 جلد 2۔ اور رفتہ رفتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا، اور جس دن مدینہ شریف میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔
اسد الغابہ جلد 3 صفحہ 314۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقہ کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارتیں شروع کر دی۔ غرض باوجود یہ کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہ عقد مواخہ بھائی چارہ کا معاہدہ تو انصار و مہاجرین کے درمیان ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخہ مہاجرین کے درمیان بھی ہوا، جس میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما و حضرت عثمان و حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 71۔ یہودیوں سے معاہدہ۔ مدینہ شریف میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قینقہ یا قینقہ، بنو نذیر و قریظہ مدینہ شریف کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قلعے بنا کر رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ مشہور لڑائی جنگ بعث میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ کر قتل ہو چکے تھے، اور یہودی ہمیشہ اس قسم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہے اور کبھی بھی متحد نہ ہونے پائے۔ ان وجوہات کی بنا پر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدہ کی ضرورت محسوس فرمائی، تاکہ دونوں فریق امن و سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم
اور ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور یہود کو بلا کر معاہدہ کی ایک دستاویز لکھوائی جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہو گئے۔ اس معاہدہ کی دفعات کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، خون بہا، جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ، قیدی کو چھڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے۔ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی وہ قائم رہے گا۔ نمبر 2، یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 4، یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ نمبر 4، اگر مدینہ شریف پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 6، کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ نمبر 7، کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ رہے گی۔ سیرت ابن ہشام جلد 4 صفحہ 501 تا 502۔ مدینہ شریف کے لیے دعا۔ چونکہ مدینہ شریف کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، یہاں طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھیلتی رہتی تھیں، اس لیے کثرت سے مہاجرین بیمار ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے، اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ مکرمہ کو یاد کر کے کفار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں اور گھاسوں کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ شریف ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ شریف کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ شریف کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینہ شریف کے صاع اور مد ناپ تول کے برتنوں میں خیر و برکت عطا فرما، اور مدینہ شریف کے بخار کو جحفہ کی طرح منتقل فرما دے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 70 و بخاری۔ حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجری 1 کے واقعات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کے آبا و اجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوسی آتش پرست تھی، یعنی آگ کی پوجا کرنے والی تھی۔ یہ اپنے آبائی دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا۔
پھر ان کو بیچ ڈالا۔ چنانچہ یہ کئی بار بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ اسی طرح یہ مدینہ شریف پہنچے، کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہے اور یہودیوں سے بھی میل جول رکھتے رہے۔ اس طرح ان کو توریت اور انجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ یہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ کھجوروں کا ایک طبق خدمت اقدس میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء و مساکین کو دے دو، کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور یہ کہہ کر کہ یہ ہدیہ ہے سامنے رکھ دیا تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ بڑھانے کا ارشاد فرمایا اور خود بھی کھا لیا۔ اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا، چونکہ یہ تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 71 وغیرہ۔ نمازوں کی رکعت میں اضافہ۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھے، مگر ہجرت کے سال اول ہی میں جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظہر و عصر و عشاء میں 4 لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہے۔ اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہتے ہیں۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 71۔ 3 جاں نثاروں کی وفات۔ 3 جاں نثاروں کی وفات۔ اس سال حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جاں نثار حضرات نے وفات پائی، یعنی ان کا وصال مبارک ہوا، جو در حقیقت اسلام کے سچے جاں نثار اور بہت ہی بڑے معین و مددگار تھے۔ اول حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب مدینہ شریف کے رہنے والے انصاری ہے کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوم حضرت براء بن معرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور یہ اپنے قبیلہ خزرج کے نقیبوں میں تھے۔ سوم حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے دونوں بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے مدینہ شریف میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جب مذکورہ بالا تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالی ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ خدا کی شان کے ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے دو بہت ہی بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرت عمرو بن العاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کا باپ تھا۔ دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد سیف اللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جاں کنی کے وقت بہت ہی زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا تو ابو جہل نے پوچھا کہ چچا جان، آخر آپ کی بے قراری اور اس گریہ زاری کی کیا وجہ ہے؟ تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا، آپ ہرگز اس کا غم نہ کرے، میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے اس عہد پر یعنی وعدے پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے زندگی بھر جہاد کرتے رہے، اور انہی جہادوں میں کفار کے تیروں سے ان کی آنکھیں زخمی ہو گئے اور روشنی جاتی رہی۔ یہی وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے سپوت بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی سال سن ہجری 1 میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی آسمہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں پہنچی وہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعب دہن مبارک تھا۔
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ مدینہ شریف کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سوالات، چھٹا باب۔ سوال نمبر 1، ایسی مسجد کا تعارف پیش کرے جس کا ذکر قرآن مجید میں کس صورت میں موجود ہے، آیت نمبر کے ساتھ بیان کرے، اور وہ کب بنائی گئی اور اسے کس نے تعمیر کیا۔ جواب نمبر 1، وہ مسجد قباء ہے جس کا ذکر قرآن سورہ توبہ آیت 8 میں ہے۔ وہ زمین کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھے، اور وہ مسجد ہجرت کے سفر کے دوران خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس مسجد کی بنیاد ڈالی، اور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی، اور آج بھی وہ مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 2، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کون سی مسجد میں پڑھا؟ جواب نمبر 2، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا جمعہ بنی سالم کے مسجد میں ادا فرمایا، اور وہ مسجد آج مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 3، مسجد نبوی شریف جب تعمیر کی گئی تو اس کی لمبائی چوڑائی کس قدر رکھی گئی تھی، اور رخ قبلہ کس طرف تھا، اور وہ زمین کس کی تھی؟ جواب نمبر 3، مسجد نبوی کی عمارت 60 گز لمبی اور 54 گز یعنی 54 گز چوڑی تھی۔ اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، اور وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی جسے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیمتاً خرید لیا، جس کی رقم یار غار خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی، اور وہ مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ سوال نمبر 4، ازواج مطہرات کے مکانات مبارکہ کی کیفیت کیا تھی؟ جواب نمبر 4، وہ مکانات بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے، 10 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتوں کی چھت، اور دروازوں کے کمبل یا ٹاٹ کے پردے تھے۔ سوال نمبر 5، ازواج مطہرات کے مکانات کے لیے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین فراہم کرنے کا شرف حاصل کیا؟ نیز حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کب ہوا اور رخصتی کب ہوئی، اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس چیز کے ساتھ لوگوں کی دعوت ولیمہ کی؟ جواب نمبر 5، وہ زمین اس خوش نصیب صحابی کی تھی جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور انہوں نے وہ زمین تحفتاً
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی، اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 6 برس کی عمر شریف میں اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال المکرم ہجرت کے 3 سال پہلے مکہ معظمہ میں ہوا، اور رخصتی ہجرت کے دوسرے سال مدینہ شریف میں ہوئی، اور دعوت ولیمہ 1 پیالہ دودھ سے کی گئی۔ سوال نمبر 6، جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کیا کیا چیزیں پیش کی، نیز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کی، تفصیل بیان کرے۔ جواب نمبر 6، حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا سامان اور اپنی 2 بیویاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں پیش کی اور عرض کی، آدھا سامان آپ لے، اور میری 2 بیویوں میں سے آپ جسے پسند کرے میں اسے طلاق دوں گا، آپ اس سے نکاح کرے۔ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ کا سامان، آپ کی 2 بیویاں آپ کو مبارک ہوں، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ جب وہ بازار میں گئے اور تجارت شروع کی تو تجارت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ انہوں نے مکان بھی بنا لیا، نکاح بھی کیا، اور بڑے مالدار بھی ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 7، اذان کی ابتدا کیسے اور کہاں ہوئی، پوری تفصیل بیان کرے۔ جواب نمبر 7، اذان کی ابتدا مدینہ شریف میں ہوئی۔ اذان کے شرعی الفاظ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں سنے، اور اس کے بعد اور اس قسم کے خواب آقا و مولا اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ کرام نے دیکھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو، چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ شروع ہوا ہے جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سوال نمبر 8، مہاجرین صحابہ کس چیز کو پسند کرتے تھے؟ جواب، مہاجرین یعنی ہجرت کر کے مدینہ شریف آنے والے صحابہ خود ذریعہ معاش تلاش کرنا اور انصار صحابہ کے لیے بوجھ نہ بننا پسند کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ سوال نمبر 9، مدینہ شریف میں مہاجرین کے یہاں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام بیان کرے اور ان کے والد اور والدہ کا نام بیان کرے۔ جواب نمبر 9، مدینہ شریف میں مہاجرین کے یہاں جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا
اس کا نام حضرت عبداللہ، والد کا نام حضرت زبیر اور والدہ کا نام حضرت آسماء تھا رضی اللہ تعالی عنہم۔ سوال نمبر 10، مدینہ شریف میں سب سے پہلے کون سے 3 جان نثار نقیبوں کا انتقال و وصال مبارک ہوا اور منافقین اور یہودیوں نے خوشی منائی تو ان کے بھی اسی سال 2 بہت بڑے سردار بھی مر کر ڈھیر ہو گئے، نام بیان کرے۔ جواب نمبر 10، وہ 3 خوش نصیب نقیب ہے۔ نمبر 1 کلثوم بن حدم، نمبر 2 براء بن معرور انصاری، نمبر 3 حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم، جن کے انتقال پر یہودیوں نے اور منافقین نے خوشی منائی تھی، اور کفار کے 2 بڑے سردار، ان کا نام یہ ہے۔ نمبر 1 عاص بن وائل سہمی، نمبر 2 ولید بن مغیرہ، مر کر ڈھیر ہو گئے، جس سے منافقین اور یہودیوں کی خوشی غارت ہو گئی۔ صلح کلی دعوتی ٹی وی تصویری والوں سے کچھ بھی نہ سنے اور نہ ان کی کتابیں پڑھے۔ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر یک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر یک قادری کے لیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔